بہادر شاہ ظفر کی غزل کا تیسرا شعر ہے، تشریح کرنے ہم جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ آہنگ سے بھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آہنگ کی طرف۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ تو اس طرح آپ اس شعر کو پڑھ سکتے ہیں، اس طرح آپ کو اس کے زیر و بم کا اندازہ ہو جائے گا، اس کے آہنگ کا اندازہ ہو جائے گا، ساتھ ساتھ آپ یہ جان جائیں گے کہ پہلے مصرے سے لے کے آخری مصرے تک جو ہیں وہ ایک ہی آہنگ میں لکھے گئے ہیں۔ شاعر بالکل بھی دائیں بائیں نہیں ہوا، بالکل اس نے جو ہے پیروی کی ہے اسی آہنگ کی۔ حوالہ شاعر میں آپ وہ لکھ دیں گے وہی کہ بہادر شاہ ظفر کا نام لکھ دیں گے، حوالہ شاعر سامنے لکھیں گے بہادر شاہ ظفر۔ پھر باری آتی ہے تشریح کی۔ تو تشریح کا آغاز اپنے الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ اس شعر کے ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر جو کہ مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار تھے، انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا اور اس کی قیادت کی، لیکن اس جنگ کے اختتام پر بہادر شاہ ظفر اور ان کے ساتھی جو حریت پسند تھے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو سزا سنائی گئی اور انہیں رنگون میں نظر بند کر دیا گیا، جہاں ان کی زندگی کے آخری ایام قسمہ پرسی کی حالت میں گزرے۔ قسمہ پرسی کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہ پوچھے، اگر بندہ بالکل بے یار و مددگار ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ قسمہ پرسی کی حالت میں ہے، یہ فارسی کے لفظ ہے۔ تو اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس تناظر میں، یعنی اس بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے، بلبل بہادر شاہ ظفر کی، باغباں حریت پسند طبقے کی، اور صیاد انگریز سرکار کی علامت قرار پائے گی۔ اس شعر کے مرادی معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ شاعر بطور فرد اپنے اوپر ہونے والے جبر و استبداد کے سیاسی و سماجی محرکات تلاش کرنے کے بجائے اس ناانصافی کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر رہا ہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے دو طرح کی تشریحات پیش کر دی ہیں۔ ایک تشریح جو ہے تھوڑی تفصیل کے ساتھ پیش کی ہے، اور وہ ہے بہادر شاہ ظفر کی زندگی سے جوڑ کر ہم نے اس شعر کو تشریح کی، بہادر شاہ ظفر کی زندگی سے جوڑ کر ہم نے اس شعر کی تشریح کی ہے۔ تو وہ تشریح بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں بلبل جو ہے وہ ایک استعارہ یا علامت جو ہے وہ قرار پائے گی بہادر شاہ ظفر کی، اور باغباں جو ہیں وہ ان کے ساتھی قرار پائیں گے، حریت پسند آزادی کے متوالے جو ہیں وہ باغباں قرار پائیں گے، اور جو صیاد ہے وہ انگریز سرکار جو ہے وہ قرار پائے گی صیاد۔ تو یہ تشریح بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ ایک عمومی تشریح کرنا چاہتے ہیں، غزل کے شعروں میں ہوتی ہے جرنلائزیشن، غزل کے شعر جو ہیں ہر زمانے کا ساتھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہوئی ہے، لیکن وہ اس ناانصافی کو سسٹم کی خرابی قرار نہیں دے رہا، بلکہ اس کا ماننا یہ ہے کہ اس کی تقدیر ہی ایسی تھی، تو وہ تقدیر کا گلہ کر رہا ہے۔ تو یہ باتیں آپ لکھ دیں گے اپنے لفظوں میں، اس سے تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔